أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ کل بات یہاں تک آئی تھی کہ سفارت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک اہم پوائنٹ جو کل بتلایا تھا آپ کو یقیناً یاد ہوگا کہ مشرکین مکہ چاہ رہے تھے کہ صحابہ کرام میں جو جوان صحابہ ہیں ان کو بھڑکائے تاکہ جنگ کی ایک صورت پیدا ہو، اور جنگ کی صورت پیدا ہو تو ہم دنیا والوں کو یہ بتا سکیں کہ یہ لڑنے والے لوگ ہیں، یہ مارنے والے لوگ ہیں اور یہ ہمیں مارنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فراست کہ ان کی ایک جماعت پکڑی گئی پھر بھی چھوڑ دیا، کہا چھوڑ دو، ان سے ہمیں کوئی تعرض نہیں کرنا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے سفارت کے لیے اپنے بندے بھیجنا شروع کیا۔ بات یہ آئی تھی کہ سہیل ابن عمر کو انہوں نے بھیجا، تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اللہ معاملہ آسان فرمائے گا۔ کیا ہوا؟ سہیل آیا۔ سہیل نے آنے کے بعد حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہا کہ دیکھو ہم آپ کو اس سال تو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، یہ بات طے ہے، ہم آپ کو اگلے سال عمرہ کرنے دیں گے، اس پر ہماری اور آپ کی صلح ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، تو کہا چلو لاؤ صلح نامہ لکھواتے۔ 4 شرائط پر صلح نامہ لکھوایا جا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا نے فرمایا علی لکھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سہیل نے کہا یہ رحمان کون، یہ رحیم کون، ہم نہیں جانتے رحمان رحیم۔ کہا کیا لکھوا ہے؟ تو کہا بسم اللہ اللہم، یہ لکھو، ہم الرحمن رحیم کو نہیں جانتے۔ ٹھیک ہے بھائی۔ پھر آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھو ھذا ما قاضى علیہ محمد رسول اللہ، کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جس کا فیصلہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو اللہ کے رسول ہے انہوں نے کیا ہے۔ تو سہیل نے کہا ہم اللہ کے رسول نہیں مانتے آپ کو، ہمارا آپ کا جھگڑا ہی اس میں ہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو کیا کریں؟ کہا اس کو مٹاؤ۔ تو کیا لکھے؟ کہا محمد ابن عبداللہ، تمہارے والد کا نام لکھو، محمد ابن عبداللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی مٹا دو اس کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول میں آپ کے نام کو نہیں مٹا سکتا، میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ بات کہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی بتاؤ کہاں لکھا ہے میرا نام؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انگلی سے بتایا یہاں لکھا ہے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری جو بخاری کی شرح اس میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے انگلی سے بتایا کہ حضور آپ کا نام میں نے یہاں لکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے مٹایا۔ پھر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا نام مبارک اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ ایک روایت یہ ہے، اور ایک روایت یہ ہے کہ نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہی لکھا بعد میں۔ کچھ سمجھ میں آیا آپ کو؟ کیا سمجھ میں آیا؟ 3 باتیں سمجھو یہاں۔ پہلی بات تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مٹاؤ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ادب کو اوپر رکھا، حکم کو نیچے رکھا۔ بعض مرتبہ ادب کو اوپر رکھنا پڑتا ہے، حکم کو نیچے رکھنا پڑتا ہے، اور بعض مرتبہ حکم کو اوپر رکھنا پڑتا ہے، ادب کو نیچے رکھنا پڑتا ہے۔
اب یہ ہر ایک موقع پر الگ الگ بات ہوتی ہے. یہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ادب کو اوپر رکھا اور حکم کو نیچے رکھا. یہاں ایک بات آپ کو اسی سے متعلق سناؤ. شیعوں کی دوگلی پالیسی دیکھو. شیعہ جو ہوتے ہیں نا ان کی دوگلی پالیسی. وہ لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ یہ گستاخ ہے. کیوں گستاخ کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مرض الوفات میں تھے، مرض الوفات کہتے ہیں اس دنیا سے آپ پردہ فرما رہے تھے، اس سے پہلے جو بیماری آئی تھی اس کو کہتے ہیں مرض الوفات. تو آپ نے مرض الوفات میں یہ کہا کہ قلم اور دوات لاؤ، میں کچھ لکھوانا چاہتا ہوں. تو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت یہ کہا تھا کہ آقا بیمار ہے، کیا ضرورت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینے کی، ہمارے پاس قرآن موجود ہے. تو شیعہ کہتے کہ دیکھو حضور نے حکم دیا تھا، پھر بھی عمر نے حضور کے حکم کو نہیں مانا. دوگلی پالیسی سمجھ میں آ گئی. تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں مانا، اس کا کیا جواب دو گے؟ پھر اس کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ یہاں گستاخی تو پھر یہاں کیا ہے؟ نہیں، دونوں جگہ گستاخی نہیں ہے، دونوں جگہ اندر کا ادب ہے، اندر کی محبت ہے کہ وہ حضور کو ہم کیوں تکلیف دے. تو یہ دونوں جگہ محبت ہے، دونوں جگہ ماننا پڑے گا کہ دونوں بزرگوں نے آقا سے محبت کی ہے اور آقا سے محبت کے نتیجے میں انہوں نے یہ کام کیا ہے. کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حضور میں نہیں مٹا سکتا ہوں، تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آقا کی شان میں گستاخی ہے. یہ اندر کی محبت یہ ابھار رہی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ نہیں آقا میں آپ کا نام نہیں مٹا سکتا ہوں. بہرحال ایک بات تو یہ ہوئی. دوسری بات یہ سمجھ میں آئی کہ آقا پوچھ رہے علی میرا نام کہاں لکھا ہے؟ تو کچھ سمجھ میں آیا؟ کیا سمجھ میں آیا؟ آقا پڑھنا نہیں جانتے تھے. کچھ سمجھ میں آیا؟ آقا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اس لیے جن لوگوں کے دماغ میں غلط بات گھسی ہوئی ہے کہ آقا پڑھنا جانتے تھے، ان کے لیے یہ دلیل ہے آقا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور اگر آقا پڑھنا جانتے ہو تو پھر دشمن تو سینہ تان کے کہے گا کہ تمہارا نبی تو پڑھنا جانتا تھا، تو تمہارے نبی نے کوئی کتاب پڑھ لی ہوگی اور پھر ایک کتاب تیار کر لی ہوگی. ہمارا نبی پڑھنا نہیں جانتا تھا پھر بھی قرآن مجید امت کے سامنے پیش کیا، یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے. یہ ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے. اسی طرح ہمارے نبی لکھنا بھی نہیں جانتے تھے. ہاں صرف اپنا نام لکھ سکتے تھے. جیسے کوئی انسان ان پڑھ ہوتا ہے تو وہ اپنے نام کی دستخط کر لیتا ہے اور کچھ لکھنا نہیں جانتا ہو لیکن اپنے نام کی دستخط کر لیتا ہے. ایسے ہی آقا اپنا نام لکھ لیتے تھے، باقی لکھنا نہیں جانتے تھے. اور یہ اسی لیے تھا تاکہ دنیا آقا کے بارے میں یہ نہ کہہ سکے کہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی طرف سے قرآن لکھ لیا ہوگا. اس لیے قرآن ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے. اب آگے سنیے. اب 4 شرطوں پر صلح ہو رہی ہے. پہلی شرط کہا کہ اگلے سال آئیں گے عمرے کے لیے، 3 دن مکے میں رہیں گے، ہتھیار وغیرہ لے کر نہیں آئیں گے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا منظور. اب صحابہ کرام جوش میں، آقا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ صلح کر رہے ہیں؟ ہم تو احرام باندھ کر آئے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں جو کام کر رہا وہ ظاہر سی بات ہے اللہ کا رسول ہونے کے ناطے کر رہا ہوں. پھر دوسری شرط کہا کہ 10 سال تک آپس میں جنگ بند رہے گی. ٹھیک ہے منظور ہے. دوسری شرط یاد رکھنا ہے، 10 سال تک جنگ بند رہے گی. تیسری شرط جو بہت اہم تھی، کہا اب آئندہ آپ کسی ملک کے ساتھ یا آپ کسی قبیلے کے ساتھ دوستی کا تعلق بڑھانا چاہے تو بڑھا سکتے ہیں. ہم جس کے ساتھ دوستی کا تعلق بڑھانا چاہیں گے بڑھا سکیں گے. آپ نہیں سمجھے اس کو. ملکوں کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں، یہ ملک اس ملک کا سپورٹر ہوتا ہے، حلیف جس کو کہتے ہیں. تو حضور سے یہ کہہ رہے آپ جس کو سپورٹر بنانا چاہے بنا سکتے ہیں، ہم جس کو چاہیں گے بنائیں گے. حضور نے کہا منظور ہے. اب چوتھی شرط سنو، آپ کا بھی کلیجہ پھاڑ دے گی. کہا انہوں نے، سہیل نے یہ کہا کہ ہماری شرط یہ ہے کہ ہمارا کوئی بندہ وہاں سے یہاں آ گیا، چاہے مسلمان ہو کر آیا ہو، آپ کو واپس کرنا ہوگا. اور آپ کا بندہ اگر ہمارے یہاں آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے. اب یہ شرط تو کیسی شرط تھی، صحابہ کرام کا خون کھولنے لگا کہ حضور یہ کیا کر رہے ہیں. حضور کہہ رہے میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں. تو 4 شرطوں پر صلح ہوئی. یہ صحابہ کرام کے دماغ میں نہیں آ رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دماغ میں آ گیا، کہا جو حضور کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ختم. صحابہ کرام کے دماغ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے صلح ہو رہی ہے.
آپ بھی سمجھ رہے ہوں گے کہ اتنی دب کر صلح اور اس کا کیا فائدہ ہوا، وہ سنیے آگے جا کے کیا فائدہ ہوا۔ بہرحال 4 شرطوں پر صلح ہو گئی۔ ابھی یہ صلح نامہ لکھ رہے تھے کہ اتنے میں یہ سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی ہو گئے تھے، یعنی اسلام لا چکے تھے، ان کے پیروں میں زنجیر ہے، دوڑتے ہوئے مکہ سے یہاں آئے۔ ابھی صلح نامہ لکھا جا رہا ہے اور وہاں آئے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ان کو رکھ لیا۔ تو سہیل نے کہا حضور یہ ہمارا اور آپ کا ظاہر سی بات ہے صلح نامہ لکھا جا چکا ہے یا لکھا جا رہا ہے، آپ اس کو واپس کریں گے۔ ابھی چوتھی شرط یہ تھی کہ ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، تو آپ ابو جندل کو واپس کرو۔ صحابہ کرام کا خون کھول رہا ہے کہ حضور یہ دیکھو تو اسے زخمی ہے، اس کو مارا ہے، پیٹا ہے اور پیروں میں زنجیر ہے، اور آپ کہہ رہے اس کو واپس کر دو۔ حضور نے کہا ہم نے صلح کر لیا، واپس کر دو۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے وہاں سے گئے ہیں۔ صحابہ کرام ابھی بھی صحابہ کرام کے دماغ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کتنی شرطیں ہو گئی بھائی؟ 4۔ اب سنو 4 شرطوں کا فائدہ کیا ہوا، اور میرے آقا کی بصیرت دیکھیے، اور قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے کہ اس وقت آقا 1400 صحابہ کو لے کر گئے، اور 1400 صحابہ کیسے آپ نے کل پڑھ لیا، سن لیا کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہے، کہ آقا آپ جو کہیں گے وہ کرنے کے لیے تیار ہے، 1 انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو وہ صحابہ تو لڑ سکتے تھے، مقابلہ کر سکتے تھے، پھر بھی آقا نے 4 شرطوں پر صلح کیا۔ تو پہلی شرط تھی کہ اگلے سال آؤں گے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگلے سال عمرے پر گئے، 3 دن کے لیے گئے، لیکن آقا کی بصیرت دیکھیے، وہاں جا کر حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح کیا۔ کس سے نکاح کیا؟ سمجھ میں آ گیا؟ یعنی اونٹ کے ناک میں نکیل ڈال دی۔ اب سسرالی رشتہ ہو گیا قریشی ہوگا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے گویا اونٹنی کے ناک کے اندر نکیل ڈال دی۔ وہ حیران کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ آقا نے وہاں نکاح کیا حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دوسری شرط تھی 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ اس شرط کا یہ فائدہ ہوا کہ 1400 صحابہ ابھی ساتھ میں ہیں، اس صلح کی وجہ سے مکہ والے مدینہ والوں سے ملنے لگے، مسلمانوں کے اخلاق ان کے سامنے آنے لگے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 2 سال کے بعد آقا 10,000 کا لشکر لے کر فتح مکہ کے لیے نکلے۔ کتنی بڑی تعداد بڑھ گئی بھائی، سمجھ میں آ گیا؟ یہ صلح کا فائدہ ہوا۔ میں بعد میں آپ کو کہوں گا، ابھی جو 4 شرطیں اس پر رہتے ہیں، ورنہ بات ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ تو پھر صحابہ کرام کو سمجھ میں آیا کہ آقا نے جو صلح کی تھی نا، وہ کتنی بصیرت کے بعد آپ نے صلح کی تھی۔ تیسری شرط تھی کہ آپ کا کوئی حلیف بننا چاہے، کوئی سپورٹر بننا چاہے تو بن سکتا ہے، اور انہوں نے خود صلح کی آ کر۔ کس نے صلح کی؟ بولو بھائی۔ مکہ والوں نے خود آ کر صلح کی ہے، انہوں نے پیشکش کی تھی، انہوں نے یہ صلح کر کے یہ ثابت کر دیا۔ اب تک مکہ والے آقا کو اور آقا کی جماعت کو باغی کہتے تھے، یعنی دہشت گرد جماعت کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ کوئی جماعت نہیں ہے، یہ کوئی ملک نہیں ہے، کوئی ریاست نہیں ہے۔ انہوں نے صلح کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہم آپ کو باغی نہیں مانتے ہیں، ہم آپ کی ریاست کو ریاست مانتے ہیں، آپ کے ملک کو ملک مانتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اب تک حماس کو یہ دہشت گرد تنظیم کہتے تھے، ہے نا بھائی؟ کیا کہتے تھے؟ دہشت گرد تنظیم ہے۔ کون صلح کے لیے آیا؟ وہ آئے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ انہوں نے تسلیم کیا کہ یہ دہشت گرد تنظیم نہیں ہے، یہ ایک صلح پسند، امن پسند تنظیم ہے۔ آپ جھک کر صلح کے لیے خود آ رہے ہیں، آپ خود ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ان کو باغی اور جو ہے ان کو سر پھرا نہیں مانتے، ہم اپنے لیول کا مانتے ہیں، اپنے لیول کے لوگوں سے صلح ہوتی ہے۔ تو آپ نے اس طرح صلح کر کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے منوایا کہ تم مانو کہ ہم تمہارے لیول کے ہیں، اور ہماری ایک ریاست ہے اور اس ریاست کو ماننا پڑے گا۔ چوتھی جو شرط تھی کہ ہمارا بندہ آپ کے پاس آئے گا تو پھر آپ واپس نہیں کریں گے، لیکن تمہارا آئے گا تو ہم واپس کریں گے۔ ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے وہاں سے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی آئے، ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا نام ہے بھائی؟ ابو بصیر رضی اللہ عنہ۔ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرح ہے۔ تو کچھ مشرکین ساتھ میں تھے، انہوں نے 2 میں سے ایک کو قتل کر دیا۔
وہ لینے کے لیے آئے تھے نا کہ یہ تمہارا بندہ یہاں ہے، ہم واپس لے جائیں گے، تو ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ ایک بچہ وہ حضور کی خدمت میں دوڑتا ہوا آیا، کہا کہ یہ ابو بصیر مجھے بھی مار دے گا۔ حضور نے فرمایا ابو بصیر چلے جاؤ، صلح کے خلاف کیوں کر رہے ہو؟ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمجھداری کا کام لیا اور سیف البحر کر کے ایک سمندر کے قریب جگہ تھی، وہاں جا کے پڑاؤ ڈال دیا، اور اپنے جیسے جتنے مسلمان تھے جو صلح کے بعد یہاں نہیں آ سکتے تھے ان سے کہا تم یہاں آ کے پڑاؤ ڈالو۔ تقریباً 70 کے قریب افراد جمع ہو گئے۔ کتنے جمع ہو گئے؟ اب 70 نے جو یہ مشرکین مکہ کے لیے نیند حرام کر دی، اس لیے کہ ان کا قافلہ وہاں سے جاتا تھا، جب بھی وہاں سے جاتا یہ لوگ لوٹتے، تو انہوں نے خود آ کر حضور سے کہا وہ جو چوتھی شرط تھی نا وہ ختم کرو۔ سمجھ میں آ گیا؟ حضور نے فرمایا صحابہ سے دیکھا بصیرت ہماری، چوتھی شرط انہوں نے خود آ کے توڑ دی۔ تو 4 شرطوں پر حضور نے جو صلح کی، اور اس صلح کے نتیجے میں کیا نتائج برآمد ہوئے، کیا بہترین نتائج برآمد ہوئے ہیں، اور دنیا آج تک حیران ہے اس صلح نامہ کو پڑھ کر، آقا کی بصیرت کو پڑھ کر، کہ ایسے افراد ہونے کے باوجود بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح سے کام لیا۔ بہرحال میں آپ سے درمیان میں ایک بات کر لوں گا پھر آگے بڑھوں گا۔ اس آیت نے، ابھی جو میں نے آیت پڑھی وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ، یہ سورہ فتح کی آیت ہے۔ اللہ یہ سمجھانا چاہتے کہ میں نے لڑنے کی اجازت کیوں نہیں دی اور صحابہ کرام کو کیوں روک دیا، اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ بیان کر رہے ہیں کہ مکہ میں کچھ مٹھی بھر مسلمان تھے، اگر یہاں ان کو مارا جاتا یعنی مشرکین مکہ کو مارا جاتا تو وہاں جو مٹھی بھر مسلمان تھے ان کو وہ لوگ مارتے۔ اب سمجھ میں آ گیا نا بھائی؟ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے، یہاں اگر ہماری تعداد زیادہ ہے کسی علاقے میں، ہم نے کسی کو چھیڑا تو بھی جہاں ہماری تعداد کم ہوگی وہاں ان کو چھیڑا جائے گا، ان کو تکلیف پہنچائی جائے گی۔ اس لیے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح سے کام لیا، اور اس صلح کا اتنا بہترین رزلٹ نکلا۔ میں اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اگر اس ملک کے مسلمان 3 کام کر لیں گے، قسم خدا پاک اللہ رب العزت بہترین نتیجہ مرتب فرمائیں گے۔ پہلا کام آپ سنیے، پہلا کام، ہر مسلمان یہ عہد کرے اس مسجد میں بیٹھ کر کہ میں فرائض کی خوب پابندی کروں گا، ایک بھی فرض میں نہیں چھوڑوں گا۔ بولو بھائی، نہ نماز فرض چھوڑوں گا، نہ روزہ فرض چھوڑوں گا، نہ زکوٰۃ چھوڑوں گا، نہ حج چھوڑوں گا، فریضہ ایک بھی نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی پابندی کرے، اہتمام کرے کہ میں فریضہ نہیں چھوڑوں گا۔ نمبر 2، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، سود کی رقم جمع کرو۔ بہت کھل کر کہہ رہا ہوں، مسجد میں بیٹھ کر کھل کر کہہ رہا ہوں، اور اگر میں کھل کر نہیں بولوں گا تو امت کی کیسے رہبری ہوگی؟ سود کی رقم جمع کرو، اور سود کی رقم جمع کر کے، حالانکہ سود کی رقم کے بارے میں علماء کی 2 رائے ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ یہ صرف مسلمان کو دی جا سکتی ہے، آپ نان مسلموں کو نہیں دے سکتے، لیکن ایک بڑی جماعت علماء کی یہ کہہ رہی ہے کہ سود کی رقم نان مسلم بھائیوں کو دی جا سکتی ہے۔ تو آپ زکوٰۃ تو مسلمانوں کو دیجئے، سود کی رقم آپ ایک جگہ جمع کریں، اور نہ ہو سکے تو ہفتے میں 1 مرتبہ یا مہینے میں 1 مرتبہ ریلوے اسٹیشن ہے جہاں پبلک کی بھیڑ ہوتی ہے، وہاں آپ اپنے کیمپ لگائیے، وہاں لوگوں کو کھانا تقسیم کیجئے، اور اس کی تصویریں بنا بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کریں۔ آپ لوگ کریں گے؟ بہت آسان کام ہے، مشکل نہیں کہہ رہا ہوں بھائی۔ کتنی رقمیں ہماری سود کی جمع ہوتی ہے بھائی؟ جمع کرو، مت استعمال کر دو، جمع کرو، بہت کم آئے گی، بہت کم آئے گی۔ زکوٰۃ کی رقم تو مسلمانوں پر خرچ کرنا ہے، اور سود کی رقم بھی جتنا ہو سکے مسلمانوں پر خرچ کرو۔ تھوڑی بہت جو رقم ہے وہ اس طرح آپ نظام بناؤ اور سوشل میڈیا پر وائرل کرو۔ آج سوشل میڈیا پر اس طرح کا کام کرنے والے، مخلوق کی خدمت کرنے والی جو تصویریں آتی ہے نا، تو آج اس کا اثر نان مسلمین پر اتنا ہے کہ وہ کمنٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم رو پڑے، آپ اللہ کا، آپ بھگوان کا روپ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے۔ ایسے اس ملک میں اگر 50-60 نوجوان تیار ہو گئے اور 50-60 علاقے تیار ہو گئے تو اس ملک کا ایک نظام، جو لوگوں کے اندر غلط فہمی ڈالی جا رہی ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس کے نتیجے میں ان کے اندر سے وہ نفرت نکالے گا اور محبت ڈالے گا۔ یہ کام ہمیں کرنا پڑے گا، تب جا کر ہم جو ہے اس کے اندر تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو یہ کام یہ کرے۔ اور تیسرا کام جو حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، کیا کام ہے جو بہت اہم ہے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ کام کرو مسلمانوں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے،
ربیع الاول کے مہینے میں کھڑے ہو جاؤ لائن سے اسٹیشنوں کے باہر جہاں بھیڑ ہوتی ہے، آقا کی سیرت تقسیم کرو. یا رمضان کا مبارک مہینہ آیا، قرآن مجید کے نسخے تقسیم کرو. آپ کہیں گے ڈر لگتا ہے، کوئی ڈر نہیں ہے. ہم نے وکیلوں سے بات کی ہے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے، ایک آدمی کرتا ہے تو پھر لوگوں کو عجیب لگتا ہے. 50 آدمی کریں گے لوگوں کو عجیب نہیں لگے گا، ہر ایک کے اندر ہمت پیدا ہوگی. کیا آپ کے واپی والوں نے کیا، بمبئی میں کئی جگہوں پر ہم نے پچھلے سال کیا. اگر آپ یہ 3 کام کریں گے تبدیلی ہم خود محسوس کریں گے. تیار ہے بھائی؟ باقی ہماری انفرادی نمازوں سے حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ یاد آتا ہے کہ مسلمانوں تہجد پڑھ لو، لیکن اگر تم نے سیاسی بصیرت پیدا نہیں کی تو ایک وقت آئے گا کہ مسجدوں میں فرض نماز نہیں پڑھ سکو گے. یہ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے. بصیرت پیدا کرو، کچھ کرنا پڑے گا. صرف مسجدوں میں نماز پڑھ کر اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم محفوظ ہیں اور کوئی تبدیلی آئے گی، تو اس طرح تبدیلی نہیں آ سکتی. تبدیلی لانے کے لیے یہ کام کرنے پڑیں گے. تو 3 کام سمجھ میں آ گئے. نمبر 1 بولو بھائی، فرائض کی پابندی. نمبر 2 مخلوق کی خدمت. کیسے کریں گے وہ بھی بتایا طریقہ میں نے. سود کی رقم لاؤ، کھانا تقسیم کرو، پانی تقسیم کرو، جو تقسیم کر سکتے ہو کرو. یہ ہمارے انتخاب بھائی وغیرہ کی جو ٹیم ہے جمعیت کی، وہ ریلوے اسٹیشنوں پر جاتی ہے، کرتی ہے. اس کی ویڈیوز بناؤ، وائرل کرو لوگوں میں، تاکہ ان کو پتا چلے کہ مسلمان یہ ہے، مسلمانوں کے نبی نے ان کو یہ سکھایا ہے. اور جب بھی انٹرویو لے تو فوراً یہی کہے کہ ہمارے نبی کی یہ تعلیم ہے، ہمارے اسلام کی یہ تعلیم ہے، اس لیے یہ کام کرتے ہیں، ہمیں کسی کی رضامندی مقصود نہیں ہے. یہ 3 کام کریں. بہرحال یہ ہو گیا. اب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احرام سے نکلنا چاہتے ہیں. احرام میں ہے نا، اب احرام سے نکلنا ہے، جانور ذبح کرنے ہیں، احرام سے نکلنا ہے. صحابہ کرام سے کہا کہ چلو احرام سے نکلو. اب صحابہ کی کیفیت تو ایسی تھی کہ یہ دب کر صلح ہو رہی ہے، اس لیے ہم صحابہ کرام نے کچھ نہیں سنا. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے چین ہو کر اپنے خیمے میں گئے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں دی. آ کر مشورہ کیا کہ ام سلمہ اس طرح کی حالات ہے. تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جملہ فرمایا، حضور کچھ مت کیجیے، آپ کہیے مت، آپ جا کر خود اونٹ ذبح کر دیجئے اور آپ کسی حلق کرنے والے کو بلائیے یا بال کترنے والے کو بلائیے. اس وقت حضور نے بال کتروائے تھے، حلق نہیں کروایا تھا. بال کترنے والے کو بلائیے، آپ بیٹھ جائیے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اونٹ ذبح کیا، صحابہ کرام نے بھی اونٹ ذبح کرنا شروع کر دیا. آقا نے بال کتروائے، صحابہ کرام نے بھی بال کتروانا اور حلق کروانا شروع کر دیا. اس طرح تمام کے تمام صحابہ اس طرح حلال ہو کے اپنے گھر کی طرف لوٹ رہے. اور راستے میں یہ سورت اللہ تعالیٰ اتار رہا ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے مسلمانوں ہمیں تمہیں فتح دے دی. صحابہ کرام کہہ رہے دب کر صلح اور اللہ کہہ رہے فتح. بعد میں سمجھ میں آئی کہ یہ صلح کس طرح فتح کی. تو سمجھ میں آیا نا نظام بھائی؟ کریں گے نا کام. آپ لوگ یہاں آتے تھے اسی لیے آتے تھے کہ ہم کچھ کریں گے. قرآن ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے تو ہم عمل کرنے کی نیت سے یہاں آتے تھے، تو انشاءاللہ ہم عمل کریں گے. میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، واپس کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ ہمت کریں. آپ کر رہے ہیں کام کرنے کا طریقہ کسی کی رہبری میں بدلیے، انشاءاللہ اس کے بہترین نتائج مرتب ہوں گے. میں نے وہ کام کیا ہے، آقا کی سیرت تقسیم کرنے والا کام نوجوانوں سے کروایا. نوجوانوں نے ایسی ایسی باتیں آ کر کہی کہ ہمت پیدا ہوتی ہے. ایک غیر مسلم عورت پڑھی لکھی، اس کو ایک کتاب دی، وہ گئی گھر، اس نے پڑھا، نمبر پر فون کیا، وہ لینے کے لیے آئی. اس سے کہا کہ ہم آپ کے ایڈریس پر بھیج دیں گے. تو کہا کہ نہیں، اس کتاب میں جس ہستی کا تذکرہ ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ میں آپ کے پاس آؤں لینے کے لیے. وہ لینے کے لیے آئی 100 نسخے لیے. تو اس سے کہا پیسے مت دیجیے. تو کہا کہ نہیں، اتنا بھی نہیں کر سکتی ہوں کہ میں اپنے پیسے اس پر لگاؤں. ایک غیر مسلم عورت کہہ رہی ہے کہ میں پیسوں سے خریدوں گی، پیسوں سے لے کر جاؤں گی اور میں اپنے اسٹاف میں اور اپنے دوستوں میں اس کو تقسیم کروں گی. آقا کے اخلاق ہے ہی ایسے، آقا نے جو تعلیمات دی ہے ہی ایسی کہ اس سے لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں. اللہ تبارک. ایک اور آخری درخواست کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. آخری درخواست یہ ہے کہ آخری عشرہ آئے گا رمضان کا، آئے گا نا بھائی؟ تو آخری عشرے میں نوجوانوں سے اتنی درخواست کرتا ہوں کہ نوجوان مشغولی کی وجہ سے اعتکاف تو نہیں کر پاتے ہیں بیچارے، لیکن اتنی کوشش کرے کہ رات مسجد میں آ کر گزارے. کریں گے؟ کوشش کریں. مسجد والوں سے کہتا ہوں کہ ان کو آنے دو،
یہ مت کہو کہ تم اعتکاف میں نہیں ہو، نہیں، جو بھی نوجوان یہاں کا سونا چاہتا ہے رات کو آ کر سوئے، 3 بجے اٹھ کر عبادت میں مشغول ہو جائے، ایک دوسرے کو دیکھ کر عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو 10-15 دوست مل کر اگر یہ پلان بنائیں گے کہ ہم مسجد میں انشاءاللہ آخری عشرہ گزاریں گے، اللہ قسم کھا کر کہتا ہو کہ یہ جو خرافاتیں ہو رہی ہیں نا بازاروں میں، اس سے محفوظ فرمائیں گے اور ہمارے دل بدل دیں گے کہ آپ آخری عشرے میں جب آئے گے، آخری عشرے میں کون سی رات لیلۃ القدر ہے ہم کو پتہ نہیں ہے، وہ رات مل گئی اور اس رات کی عبادت مل گئی، 80 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور پھر اس میں جو آپ دعائیں کریں گے امت کے لیے رو رو کر، ایک نوجوان کی دعا اللہ کس طرح قبول فرماتے ہیں، شاب نشأ فی عبادت اللہ تعالی، وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھاؤ، اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ تو وہ نوجوانوں سے، اور یہ ایسا نہیں کہ نہیں ہوا ہے، یہ قاری صاحب گواہ ہے، میں نے جہاں جہاں آواز لگائی گاؤں میں، جہاں جہاں میں نے گیا، نوجوانوں نے لبیک کہا، پھر میں نے کارگزاری لی، وہاں کا جائزہ لیا دوسرے رمضان کے بعد، تو انہوں نے کہا مسجدیں بھر گئی، نوجوان، سارے نوجوان یہاں آ کر قیام کرتے تھے رات کا، اور سارے نوجوان اٹھ اٹھ کر روتے تھے۔ اللہ کو وہ منظر کتنا پسند آئے گا جب نوجوان اٹھ اٹھ کر راتوں میں روئیں گے اور مسجد آباد ہوگی۔ آج حالت یہ ہوگی کہ پیسے دے دے کر اعتکاف میں بٹھانا پڑ رہا ہے۔ آج مسجدوں کے جو حالات میں سن رہا ہوں نا، یہ حالات ہو گئے ہیں کہ کوئی اعتکاف کرنے والا نہیں ہے، پیسے دو اور اس کو اعتکاف میں بٹھاؤ ورنہ اللہ کا عذاب آئے گا، ہے نا بھائی؟ سنا ہے نا بھائی، فرض کفایہ، اگر ایک بھی نہیں بیٹھا تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ یہ حالت ہماری ہو گئی ہے، اس لیے اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے لیے ہم لوگ اتنی قربانی کہ آخری عشرے میں ہم لوگ مسجدوں میں رات میں آ کر قیام کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أنت أهله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ پیارے اللہ جی، آپ بڑے ہیں، آپ کے فیصلے بڑے ہیں، اے اللہ آپ کے حکم کے سوا، آپ کے فیصلے کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ اے اللہ ہم اس مجلس میں آئے، یہ سب کچھ آپ ہی کی وجہ سے ہے، آپ ہمیں لائے ہیں۔ اے اللہ ہمارے اندر کوئی طاقت نہیں تھی، اے اللہ آپ کی یہ پیارے بندے جو ہمارے سامنے آ کر بیٹھے ہیں، قرآن مجید کی محبت میں یہاں آئے تھے، آپ کی محبت میں آئے تھے، اے اللہ بہت پیارے بندے ہیں، قربانیاں دے کر آئے ہیں، اے اللہ انہی کی قربانیوں کے صدقے اللہ آج کی اس مجلس کو اور جتنی مجلس اب تک ہوئی اس کو قبول فرما۔ اے اللہ اس مجلس کے لیے آپ کے بندوں نے کتنی کوششیں کی ہے، کسی نے پیسوں سے کوشش کی، کسی نے وقت سے کوشش کی، کسی نے جان سے، مال سے، معلوم نہیں کس کس طرح سے کوششیں کی ہے، ایک ایک کی کوشش کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم تو مجرم ہیں، گناہ گار ہے، خطا کار ہے، سیاہ کار ہے، لیکن آپ کے ان بندوں میں کوئی تو آپ کا پیارا بندہ ہوگا، بلکہ سارے ہی بندے آپ کے پیارے بندے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی محبت میں آنے والے، یا اللہ ان سے پیارا کون سا بندہ ہو سکتا ہے؟ آپ کی محبت میں آنے والوں میں کون سا بندہ ایسا ہوگا جس کے بارے میں ہم کہیں کہ وہ پیارا نہیں ہوگا؟ سارے کے سارے پیارے بندے آپ کے یہاں موجود ہیں، یا اللہ ہم مجرموں کو ان کے صدقے معاف فرما۔ اے اللہ ان 10 دنوں میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانی کو سنا، اس کو پڑھا، آقا نے کیسی کیسی قربانی دی ہے۔ اے اللہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ آقا کی بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے اپنی زخمی بیٹی ہے، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود سر کے درد میں پریشان ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربانی کے صدقے اس وقت امت کو معاف فرما، امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے یا اللہ زمین پر گرنے والے ایک ایک خون کے قطرے کے صدقے پوری امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ صحابہ کرام کی قربانیوں کے صدقے، جو صحابہ احد میں شہید ہوئے، جو صحابہ بدر میں شہید ہوئے، جو صحابہ خندق میں شہید ہوئے، جو صحابہ غزوہ بن المستلق میں شہید ہوئے، اے اللہ ان تمام شہداء عظام کے صدقے اللہ امت پر رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ اس وقت امت واقعتاً پریشان حال ہے، اے اللہ ہر طرح سے پریشان حال ہے، خاص کر یہ اللہ غزہ کی ماؤں کو دیکھتے ہیں کہ اللہ ٹوٹے ہوئے ملبوں پر بیٹھی
ہے، آنکھ میں آنسو ہے، ملبوں کے نیچے سے کسی ماں کو اپنے بیٹے کے جوتے مل رہے ہیں، شہید بیٹے کے جوتوں کو وہ ماں چوم رہی ہے۔ کسی بہن کو انگوٹھی ملتی ہے، وہ اپنی ماں کو بتاتی ہے اماں یہ بھائی کی انگوٹھی ہے۔ کیسے دل والے لوگ ہوں گے اللہ، ہم تو ایسا دیکھ کر یا اللہ کئی دنوں تک سو نہیں پاتے ہیں۔ آپ کے ان بندوں نے جو قربانیاں دی ہے، صحابہ کرام کی یاد تازہ کروا دی ہے، اللہ ان کی زندگیوں سے ہمیں کچھ سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن مجید سے سچی محبت عطا فرما۔ ڈاکٹر محمد کا واقعہ ہم نے پڑھا، کیسی محبت ہوگی، سجدے میں گئے اور آپ کو پیارے ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں ایسی موت عطا فرما۔ رمضان کا مہینہ ہے، روزے کی حالت میں آپ کے یہ بندے آپ کے سامنے آنسو بہا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں، کچھ نہیں کیا ہے اللہ، کوئی عمل نہیں آپ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے، آپ کے فضل سے بھیک مانگتے ہیں اللہ، کلمے والی موت عطا فرما۔ کچھ نہیں ہے، واقعیتاً کچھ نہیں ہے، بس اللہ اپنے فضل سے کلمے والی موت عطا فرما۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک میں دینی فضا قائم کرنے کے لیے اور باقی رکھنے کے لیے جو قربانیاں دی ہے، اے اللہ ان بزرگوں کی قربانیوں کے صدقے اس ملک میں امن و امان کی فضا قائم فرما۔ اے اللہ اس ملک میں دینی فضا کو ہموار فرما۔ اے اللہ برادران وطن کے دلوں میں جو نفرتیں ڈالی جا رہی ہے، اے اللہ اس کو محبت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ اس کو محبت میں تبدیل فرما۔ اے اللہ اس کام کے لیے ہمیں اور ہماری نسلوں کو قبول فرما۔ اے اللہ واقعہ یہی ہے کہ ہماری صرف نمازیں ہمیں نہیں بچا سکے گی، اے اللہ ہمیں کچھ نہیں معلوم ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اے اللہ ہماری پیشانیاں پکڑ کر ہم سے کام لے لے، ہماری نسلوں سے کام لے لے۔ اے اللہ اب تک جتنا بھی کہا گیا، جتنا بھی پڑھا گیا اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جتنے مقروض ہیں، بہت سے بھائی بیچارے آ کر روتے ہیں ہمارے سامنے کہ مفتی صاحب قرضے میں ڈوب گئے ہیں، میں خود اللہ محتاج ہوتا ہوں، ان کو تسلی دیتا ہوں کہ اللہ بڑا ہے۔ اے اللہ کوئی سہارا نہیں ہوتا، اللہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان کی قرض کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما۔ عیاشی سے ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ماں باپ کی نافرمانی سے حفاظت فرما، ماں باپ کی خدمت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جی ہم سب پر اپنی ستاری کا معاملہ یہاں بھی فرما اور آخرت میں بھی فرما۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے صدقے، آل بیت کی محبت کے صدقے، شہداء عظام کی محبت کے صدقے، اہل غزہ کے معصوم بچوں کی آنسوؤں کے صدقے، ان ماؤں کے آنسوؤں کے صدقے قبول فرما۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم يا ربي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم برحمتك يا ارحم الراحمين۔